اس وقت ہمارے درمیان جامعہ مرکز المعارف بٹھنڈی کے شیخ الحدیث ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی معراج صاحب قاسمی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ ہم انہی کی زبانی ابھی کا خطاب سنیں گے۔ حضرت والا تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم چون بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوید که اے محکوم غیر خانه تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو از زبان خود میا لا نام او۔ حضرات سامعین کرام، اس وقت کی یہ مجلس اور عمومی طور پر آج کے دنوں کا جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور خاص طور پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ عبادت ہے، اور عبادت ہی کے طرز پر ہونی چاہیے۔ اگر عبادت میں کوئی ایسی ملاوٹ ہو جائے جس سے وہ عبادت کے زمرے سے باہر نکل جائے تو وہ عبادت اللہ رب العزت کے قرب کا باعث نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت سے دوری کا باعث ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ فہم دے کہ ہم عبادت کو عبادت کے طرز پر رکھیں۔ ہم سے پہلے جو امتیں اس صفحۂ ہستی سے مٹا دی گئیں، اور وہ امتیں جن کو منصب امامت سے ہٹایا گیا، خاص طور پر بنی اسرائیل، اس بنی اسرائیل کے دو دھڑے یہود اور نصارہ کہ جن کی راہوں سے دور رہنے کی دعا ہم ہر نماز کے اندر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کی راہوں پر نہ چلانا جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا اور جو راہ راست سے ہٹ گئے۔ ان دونوں امتوں سے یہی خطائیں ہوئی کہ عبادت کا جو نہج انہیں دیا گیا تھا، عبادت کا جو طریقہ ان کو عطا کیا گیا تھا، یہ اس عبادت کے طریقے سے ہٹ کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزیں دین کے اندر داخل کر کے ان کے مطابق چلنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ، اور خاص طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا تذکرہ، یہ عبادت ہے، اور عبادت پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ کہنے والا بھی یہی نیت کرتا ہے، عبادت کی نیت سے۔ یہ کسی کو کوئی تقریر سنانا مقصود نہیں ہے، نہ تقریر کرنی آتی ہے، نہ مقصود ہے، اور نہ اس تقریر پر اگر وہ تقریر سنانے کی غرض سے محض ہوگی تو آخرت میں کوئی اجر ملنے والا ہے۔ اور سننے والے بھی اس نیت سے نہیں سنیں گے کہ تقریر کیسی رہی، بلکہ اس نیت سے سنیں گے کہ جو باتیں
بیان کی جائیں گی اس میں سے جو درست باتیں ہوں گی، صحیح باتیں ہوں گی، ان کو ہم اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور جو باتیں ایسی ہوں گی کہ وہ ٹھیک نہیں لگی ان کو ہم اپنی عملی زندگی سے بھی دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر جب سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے تو سننے والوں کو بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور کہنے والے کو بھی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ کس کی سیرت کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کیا اسی ذات اقدس کی سیرت کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جس کے تعلق سے کسی کہنے والے نے کہا کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ عجیب میں نے صلہ دیا کہ جو میری خاطر گھلا گیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ کوئی ہے جو ہماری خاطر راتوں کو رونے والا تھا، جس نے اللہ سے مانگ مانگ کر کے ہم کو راہ راست پر چلانے کی دعائیں کی تھی، اس غم گسار کو ہم نے اپنے دلوں سے بھلا دیا ہے۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجب یہ میں نے صلہ دیا کہ جو میری خاطر گھلا گیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا۔ دل میں بھی کہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں ہے، جو جمال راہ روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھی، اسی راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا۔ وہ جن کی راہوں پر چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا تھا، جب ہم نے ان راہوں پر چلنا شروع کر دیا تو جو نقوش راہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑے تھے ہم ان نقوش کو مٹاتے چلے گئے، اور غیروں نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہا انہوں نے آئینہ دیکھا ہمارے چہرے کا، انہوں نے سوچا محمد مصطفیٰ کے دن ایسے تھے، راتیں ایسے تھی، معاشرت ایسی تھی، تہذیب ایسی تھی، اخلاق ایسے تھے، کردار ایسے تھے، کریکٹر ایسے تھے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بجائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس راستے پر وہ مسافر چل رہے تھے، مسافروں نے راستے پر چلتے چلتے نقوش پاک کو بالکل مٹا کر کے رکھ دیا، اور ہوا کیا کہ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا لیا، میں تیرے مزار کی مدحتوں کی، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن پہ خزاں کا جال بچھا دیا۔ دشمنوں نے اسلام پر خزاں کا جال بچھا دیا۔ ہم اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، سیرت کے جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک ولادت کو سننے کے لیے تو تیار ہیں، جس ولادت سے جمال نبوی جھلکتا ہے، اس ولادت کو سننے کے لیے، اس ولادت کو عملانے کے لیے، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار نہیں، جس ولادت سے کمال نبوی جھلکتا ہے۔ ہم اس وقت کی اس محفل میں مختصر طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک نہیں، آپ کی ولادتیں دو ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کسی شخص کی ولادت ایک ہی ہو سکتی ہے، دو کیسے ہو سکتی؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت وہ ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو، اور کچھ علماء کی تحقیق کے مطابق 8 ربیع الاول کو، اور محققین علماء کی تحقیق کے مطابق 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور ایک ولادت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ولادت ہے جو آپ علیہ السلام کی اس ولادت کے 40 برس بعد ہوئی۔ پہلی ولادت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہوا، دوسری ولادت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوا۔ پہلی ولادت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تشریف لائے، اور جب دوسری ولادت 40 برس کے بعد ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ پہلی ولادت کا تذکرہ کرنا بھی عبادت، دوسری ولادت کا تذکرہ کرنا بھی عبادت۔ پہلی ولادت کے ذریعے سے بھی اس کائنات کو بہت کچھ ملا، اور دوسری ولادت کے ذریعے سے بھی اس کائنات کو بہت کچھ ملا، لیکن آپ
اس بات کو اپنی ذہنوں میں اچھی طریقے سے بٹھا لے کہ جو آپ علیہ السلام کی پہلی ولادت تھی وہ تمہید تھی، اور جو آپ علیہ السلام کی دوسری ولادت تھی وہ مقصد تھا۔ پہلی ولادت اسی لیے کی گئی تاکہ دوسری ولادت کا ظہور ہو۔ پہلی ولادت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو ظاہر کیا گیا، لیکن اس جمال کو کسی شخص کے لیے اپنانے کو حکم نہیں دیا گیا۔ دوسری ولادت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ظاہر ہوا، اس کمال کو اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جمال نبوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کی اس ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ظاہر ہوا، یقیناً وہ عبادت ہے، یقیناً خیر و برکت کا باعث ہے، یقیناً اس سے کائنات کو بہت کچھ ملا، لیکن اس ولادت کے ذریعے سے ہم اگر عملی طور پر سعادت حاصل کرنا چاہیں تو سعادت حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جیسا بنائے، اس کا چہرہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرح چمکتا دھمکتا ہو، اس کے پاؤں آپ علیہ السلام کے مبارک پاؤں کی طرح ہو، اس کا قد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کی طرح ہو، اس کا جمال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کی طرح ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جمال دیا گیا، جو قد دیا گیا، جو جسم دیا گیا، جو بال دی گئی، جو پلکیں دی گئی، جو آنکھیں دی گئی، جو ناک دیا گیا، جو دندان مبارک دیے گئے، جو مبارک ہونٹ دیے گئے، آپ علیہ السلام کو جو حلیہ دیا گیا، کائنات میں نہ نوریوں میں سے کسی کو نصیب ہوا، نہ ناریوں میں سے کسی کو نصیب ہوا، نہ جنوں میں سے کسی کو نصیب ہوا، نہ انسانوں میں سے کسی کو نصیب ہوا، نہ اس جہاں کے لوگوں میں سے کسی کو نصیب ہوا، نہ اس جہاں کے لوگوں میں کسی کو نصیب ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ صرف اور صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ حقیقت کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی شخص کو اس میں شک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اس کائنات کی حسین ترین ذات تھی، اگر اس میں کسی کو شک ہے تو اس کا دائرہ اسلام، اس کو اپنے ایمان میں تھوڑا غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ علماء نے باضابطہ عقیدہ لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے امت محمدیہ کا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی کوئی مثال اور کوئی مثل اس کائنات میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جہاں نبوت کے خاتم ہیں، جہاں علم کے خاتم ہیں، جہاں اخلاق کے خاتم ہیں، وہیں پر حسن کا خاتمہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ کسی حور کو، کسی جنتی کو، کسی کو بھی آخرت میں بھی ایسا حسن نصیب نہیں ہوگا جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن نصیب تھا۔ تو لیکن اس جمال نبوی کا جب تذکرہ ہوگا تو اس جمال نبوی میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی کو اپنا کر کے ہم ایسا بننے کی کوشش کریں، لیکن ایک کمال نبوی ہے، ایک وہ ولادت ہے جو 40 سال کے بعد ہوئی، جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ مومن آپ پہلے بھی تھے، نبی آپ پہلے بھی تھے، نبوت کا ظہور 40 برس کے بعد ہوا۔ آپ نے بتایا نماز ایسے پڑھنی ہے اور حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے فرمایا حج ایسے کرنا ہے اور حکم دیا کہ خذوا عنی مناسککم، اے لوگو میرے حج کے طریقوں کو مجھ سے سیکھ لو۔ زکوٰۃ ایسے دی جاتی ہے، معاشرت ایسے اختیار کی جاتی ہے، اخلاق اس چیز کا نام ہے، عبادت کا طریقہ یہ ہے، راتیں ایسے گزرنی چاہیے، بولنے کا طریقہ یہ ہے، چلنے کا طریقہ یہ ہے، خرید و فروخت کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو دشمنی نبھانے کا طریقہ یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو تو دوستی کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہ جو ولادت کمال نبوی کی ہوئی، یہ کمال نبوی والی ولادت، اس کا تذکرہ زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انسانوں کے لیے عملی نمونہ موجود ہے۔ لیکن چونکہ جو پہلی والی ولادت ہے اس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس میں جمال نبوی کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ کا چہرہ ایسا تھا، آپ کا بشرا ایسا تھا، آپ کی پلکیں ایسی تھی، آپ کی زلفیں ایسی تھی،
ہم خوشیاں مناتے ہیں، اور پھر جب ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں دن میں ہوا تھا تو ہم مٹھائیاں بھی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں نفسانی خواہشات کی امنگیں ہیں، اپنے گھروں میں چراغاں بھی کرتے ہیں، پھر عیسائیت کے طرز پر جلوس بھی نکالتے ہیں، پھر جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، پھر وہ سب کچھ کرتے ہیں جس میں ہمارے نفس کو تسکین ملتی ہے۔ لیکن جو دوسری ولادت ہے، کہ وہ دوسری ولادت جس کا تذکرہ کسی کہنے والے نے کیا کہ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، کہ ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ شرط ایمان ہے، لیکن شرط یہ محبت نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہے، لیکن پیروی بڑی دشوار ہے۔ کیوں؟ ہر قدم اقرا سے اکملت لکم تک راہ میں زہر ہے، زندان ہے، مقتل صلیب و دار ہے۔ آپ نے جب اعلان کیا، آپ کو جب نبوت سے نوازا گیا، حکم ملا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور اس تعلیم کی جب آپ نے تبلیغ کرنی شروع کر دی اور لوگوں سے کہہ دیا کہو لا الہ الا اللہ تفلحون، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو صادق امین تھا ان کو کذاب کہا گیا، جو سب سے زیادہ فرزانہ تھا اس کو دیوانہ کہا گیا، وہ جس کے لیے پلکیں بچھانے کے لیے مکہ کے لوگ تیار ہیں، اب راہوں میں کانٹے بچھانے شروع ہو گئے، وہ جو دوست تھے دشمن بننے شروع ہو گئے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ اب اس کمال نبوی کا ظہور ہونا تھا جس کے آگے وہ جو جھوٹے چراغ تھے، جن کی روشنیاں نمایاں تھی، وہ جو ٹمٹماتے ہوئے دیے تھے، وہ اب گل ہونے والے تھے، اب چمکتا ہوا چراغ سامنے آنے والا تھا، اب شاہوں کی شاہی کا خاتمہ ہونے والا تھا، اب مقتداؤں کی مقتدائیت ختم ہونے والی تھی، اب پیشواؤں کی پیشوائیت پر فاتحہ پڑھی جانے والی تھی، اب کسی کا چراغ باقی رہنے والا نہیں تھا۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو سب دشمن ہو گئے۔ یہ کیا تبدیلی آئی؟ جمال نبوی پر سب فدا تھے، کمال نبوی کی وجہ سے کیوں دشمنیاں شروع ہو گئی؟ تو کمال نبوی کو بیان کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں صورت کو بیان کرنا ضروری ہے، وہیں پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ضروری ہے۔ صورت نام ہے جمال نبوی کا اور سیرت نام ہے کمال نبوی کا۔ سیرت اس بات کا نام ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے برتاؤ کریں گے۔ سیرت اس بات کا نام ہے کہ جب ہم وقت کے حکمران ہوں گے تو ہمیں اپنی رعایا پر کس طریقے سے حکمرانی کرنی ہوگی۔ سیرت اس چیز کا نام ہے کہ اگر تم تاجر ہو تجارت کیسے کرنی ہے، اگر تم مزدور ہو مزدوری کیسے کرنی ہے، اگر تم مدرس ہو تو طلبہ کو پڑھانا کیسے ہے، اگر تم کسی کے پڑوسی ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے کرنا ہے، اگر تم میزبان ہو تو مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ یہ سیرت نبوی ہے، اس سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں ولادت میں جمال نبوی کا تذکرہ ہے وہیں پر ولادت میں کمال نبوی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن ان سیرت کے جلسوں میں عموماً جس ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ولادت جمال نبوی کا تو تذکرہ ہوتا ہے، لیکن جس ولادت سے کمال نبوی کا ظہور ہوا اس ولادت کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ جمال نبوی کیسا تھا؟ حضرت ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگ رہا کأنہ الشمس، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ سورج ہے۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کی کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیا کہوں، میں نے دیکھا ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسا لگتا تھا جیسے سورج حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں دوڑ رہا ہوتا تھا، حرکت کر رہا ہوتا تھا، ایسا چہرہ چھلکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنی بات دیکھتے ہیں اتنی ہی بیان کرتے ہیں، وہ بڑھا چڑھا کر کے کسی بات کو بیان کرنے کے عادی نہیں تھے۔ اس کائنات کے انبیاء کے بعد مقدس ترین انسان حضرات صحابہ اکرام تھے، غلو ان کی ذاتوں کے اندر نہیں تھا، اس لیے وہ جو بیان کرتے ہیں وہ حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ لم ارى
مثلہ قط، کہ میں نے آپ علیہ السلام جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا، تو کیا بیان کروں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے دریافت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا؟ فرماتے ہیں کیا بیان کروں، ایک دن کی بات ہے، ایک رات کی بات ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر ایک سرخ جوڑا دیکھا، اور مفسرین محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ بالکل سرخ نہیں تھا بلکہ یمنی جوڑا تھا، اور یمن سے جو کپڑے آتے تھے ان میں کچھ میں تو سرخ دھاریاں ہوتی تھی، کچھ میں سبز دھاریاں ہوتی تھی، کچھ میں کالی دھاریاں ہوتی تھی، مختلف قسم کی دھاریوں والے وہ کپڑے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت جو مبارک جوڑا پہنا ہوا تھا وہ کسی اور رنگ کا تھا، لیکن اس میں دھاریاں سرخ تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتا تھا، چاند پر بھی نظر ڈالتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجھے چاند کے نور سے زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے چھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ جمال نبوی کو کہاں تک ذکر کیا جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں، ایک مشہور حدیث ہے، آپ میں سے تمام حضرات نے سنی ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے معراج کی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے دیکھا انہو اعطی شطر الحسن، کہ ساری کائنات کو جو آدھا حسن ملا وہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، وہ آدھا حسن صرف حضرت یوسف، اور اس حسن کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورہ یوسف کو جن حضرات نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر ان کی جو مالکن تھی زلیخا وہ فدا ہو گئی، اور پھر جب وہ فدا ہو گئی تو چرچا ہو گیا، عورتوں کے اندر مشہور ہو گیا کہ زلیخا اپنی غلام پر فدا ہونے والی ہیں۔ زلیخا بھی اس نے بھی بڑی چال چلی، مختصر کر کے میں بتاتا ہوں، اس نے ایک دسترخوان لگایا، اس پہ چھریاں بھی رکھ دی، پھل بھی رکھ دیے، حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ نکلیے تھوڑا باہر۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، حسن کا ایسا روب ان پر پڑا، وہ کہنے لگے ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ پھر کیا ہوا کہ حسن کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ اپنے پھلوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے اپنی چھریوں کے ذریعے سے کاٹ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی واقعے کا حوالہ دے کر کے کہتی ہیں کہ صواحب یوسف لو رأین جبینہ، کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو عورتیں تھیں، اگر وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو دیکھ لیتی تو لآثرن بقطع القلوب عن قطع الایدی، تو وہ اپنے ہاتھوں کو نہ کاٹتی، اپنی دلوں کو پھاڑ ڈالتی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی تکلف نہیں کر رہی ہے، صرف عقیدت میں بیان نہیں فرما رہی ہے، خدا کی قسم اس کائنات میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا گیا تھا وہ امام بوصیری رحمہ اللہ کے بقول کہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن کا جوہر دیا گیا تھا وہ غیر تقسیم شدہ تھا، وہ حسن کسی کو بھی نہیں ملا ہے، وہ حسن صرف اور صرف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کسی اور کو وہ حسن ملا ہی نہیں، بلکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ نگاہ آئینہ ساز، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ میری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت نبی اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا تو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا وہ آپ کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس کائنات میں اب کوئی کسی شخص کو ایسا حسن نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ہم اس بات کو مانتے ہیں تو خدا کی قسم ہمارا یہ دین کا عقیدہ ہے کہ آپ کا مبارک چہرہ سب سے حسین چہرہ، آپ کے چہرے پر اگر داڑھی تھی تو وہ سب سے حسین چہرہ مانا جائے گا، جس چہرے سے داڑھی ہٹ جائے گی اس کو حسین ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ جس چہرے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ کیا ہو۔ دو شخص آئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، داڑھی مونڈے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے چہرہ بدل دیا، ادھر سے آئے آپ نے چہرہ ادھر پھیر دیا،
آپ نے اتنی نکارت کا اظہار کیا کہ ان چہروں کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا جو صورت آپ علیہ السلام کی صورت وہ سب سے بہترین صورت، جو آپ کا کردار وہ سب سے بہترین کردار، جو آپ کا کریکٹر وہ سب سے بہترین کریکٹر، تو جمال نبوی یہ نبوت محمدی کے ساتھ خاص ہے۔ کسی کائنات میں کسی اور کو ایسا جمال نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو دیکھا، فرآ عجمہم وعربہم فمقتہم، کہ اللہ نے عربوں کو بھی دیکھا، عجمیوں کو بھی دیکھا تو ناپسند کیا، اللہ کو کوئی پسند نہیں آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مجھ کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا جمال ایسا جمال تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، وہاں آپ علیہ السلام کا کمال ایسا کمال تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور ہم اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، اس کائنات کے مقدس ترین عظیم ترین انسان صرف اور صرف حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام گزرے ہیں۔ اپنے وقت میں نبی سے بڑھ کر کوئی صاحب کمال نہیں ہوتا تھا، کسی اعتبار سے بھی نہیں۔ ان تمام انبیاء کے آپ خاتم ہیں، لہٰذا تمام کمالات آپ علیہ السلام کی مبارک ذات پر ختم ہو چکے ہیں۔ اگر اب ہم عدالت کے لیے، اب اگر ہم سیاست کی کرسی کے لیے، اب اگر ہم کسی نظام زندگی کے لیے، معیشت کے نظام کے لیے، سیاست کے نظام کے لیے، معاشرت کے نظام کے لیے، اپنے کاروباری نظام کے لیے، اگر ہم آپسی معاملات کے لیے ہم کسی اور کو رہبر اور رہنما بنائیں گے، خدا کی قسم ہم کمال کو چھوڑ کر کے زوال کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی نبوت کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طریقے سے کیا گیا، اِنَّا یا ایُّہَا النَّبِیُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ شاہد ہیں، آپ بشارت دینے والے ہیں، آپ آگاہی کرنے والے ہیں، آپ سراج منیر ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو کہ فضل کبیر تم کو مل گیا ہے، اللہ کی طرف سے بڑا فضل مل گیا۔ اگر ہم اس فضل کو چھوڑ کر کے خدا کی قسم کسی اور کو نمونہ بناتے ہیں، کسی اور کو اپنا رہبر اور رہنما بناتے ہیں، کسی اور کی شکل کو ہم پسند کرتے ہیں، کسی اور کی عقل کو ہم پسند کرتے ہیں، کسی اور کی تہذیب کو ہم پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے فضل نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے کمال نہیں ہوگا، یہ ہمارے لیے زوال ہوگا۔ ہم سیرت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی ہماری ہوگی، عقبہ بھی ہماری ہوں گی۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹتے چلے جائیں گے، زوال کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ آشکارا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قرآن کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ بلکہ ستاروں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ لوگو جو محبوب میں نے تم کو دیا ہے، یہ محبوب جس راستے پر ہے وہ راستہ سیدھی ہدایت کا راستہ ہے، وہ راستہ سیدھے مجھ تک پہنچتا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا یہ ساتھی نہ راہ راست سے ہٹا، وَمَا غَوَىٰ، نہ راہ راست کو بھول گیا، یہ بالکل سیدھے راستے پر ہے۔ جس طریقے سے اگر یہ سولر سسٹم کے اندر کہیں تبدیلی آ جائے، کوئی ستارہ اپنا راستہ بھٹک جائے، سورج اپنی جگہ سے ہل جائے، چاند اپنے مدار سے تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے، تو لوگ جانتے ہیں کہ سارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا، اس کائنات میں ایک زلزلہ آ جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا، زمین اپنے وجود کو کھو بیٹھے گی۔ اسی طریقے سے اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست سے تھوڑا بہت بھی ادھر ادھر ہٹ جائے، ہدایت کا نظام درہم برہم ہو جانا تھا، انسانیت تباہ و بربادی کی طرف چلی جانی چاہیے تھی۔ نہیں، خدا کی قسم جس دور میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ دور ایسا دور تھا کہ ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ عقل پرست اپنی عقل کو کھو بیٹھے تھے، دین کے پیشوا اپنے دین کا راستہ چھوڑ بیٹھے تھے، وہ جو
یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگوں کے لیے انصاف کرنے والے ہیں، وہ انصاف کی راہوں سے ہٹ چکے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اور قرآن کریم نے اس وقت کا نقشہ اس طریقے سے کھینچا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اے ساری دنیا کے انسانوں، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس گڑھے، جہنم کے گڑھے میں جو انسانیت گرنے والی تھی، جو غلاموں کا اس زمانے میں حال تھا، عورتوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، توحید ختم ہو چکی تھی، ہندوستان میں 83 لاکھ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، کوئی آگ کا پجاری تھا، کوئی شرمگاہوں کا پجاری تھا، کوئی گائے کا پجاری تھا، کوئی زمین کا پجاری تھا، کوئی آٹے کے بت بنا کر کے ان کی پوجا کر رہا تھا۔ وہ انسان جس کو اس کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان بنایا گیا، سب سے بہترین مخلوق جس کو بنایا گیا تھا، یہ اپنا مقام کھو چکا تھا۔ انسانوں کو انسانیت کی راہ معلوم نہیں تھی، اللہ کے حبیب کو بھیج کر کے راہ راست کو واضح کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اب اس نبی کی نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت تسلیم نہیں کی جائے گی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب یہ نبیوں کے خاتم ہیں، اب کسی اور کی چلنے والی نہیں۔ اب سے پہلا کا جو زمانہ تھا وہ ہزاروں کا صحیح، وہ آدم کا بھی زمانہ تھا، نوح کا بھی زمانہ تھا، وہ شیس کا بھی زمانہ تھا، وہ یحییٰ و عیسیٰ و موسیٰ کا بھی زمانہ تھا، لیکن اب جو فردہ ہے وہ تا حشر تمہارا ہے، اب قیامت تک صرف رہے گی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہے گی۔ اب اگر کوئی اور آئے گا تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار رہ کر کے رہنا پڑے گا۔ یہاں تک آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما سمع بی مسلم او یہودی او نصرانی، کہ کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے گا اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اس وقت چونکہ ارتدادی دور ہے، ذہن مرتد ہو چکے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہودی اگر اچھا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کوئی ہندو اگر اچھا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، کوئی نصرانی اگر اچھا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ ہرگز نہیں، یہ بنیادی عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ٹکرائے گا، پاش ہو جائے گا، وہ جنت کی راہ کا گرد و غبار بھی نہیں پا سکتا۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لو سمع بی موسیٰ لو کان موسیٰ بن عمران حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ ابن عمران یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چاروکار نہیں تھا۔ بلکہ جو آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ بھی نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ لَيُوشِكُنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک انصاف پرور حاکم کی شکل میں تمہارے درمیان میں اتریں گے، انصاف کو قائم کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیروں کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اور دنیا میں امن و امان ہوگا، اور دنیا میں غربت کا اس درجہ خاتمہ ہوگا کہ کسی شخص کو کہیں پر کچھ خرچ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ تلاش کرے گا وہ کہیں میں اپنا مال خرچ کروں، لیکن گنجائش نہیں رہے گی، اور عبادت کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سجدہ کرنا انسان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ لو آدمی سمجھے گا اگر ایک سجدے کا موقع مجھے مل جائے یہ میرے لیے بہتر ہے، چاہے مجھ سے کوئی ساری دنیا لے لے۔ یہ ایسا وقت آنے والا ہے تو جو پہلے تھے ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، جو بعد میں آئیں گے ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ لیکن جہاں یہ ہے وہاں پر آپ نے اس بات سے بھی متنبہ فرما دیا کہ سیاتی کہ ان قریب آئیں گے ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی، کہ کچھ جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ بھی نبی ہے، لیکن وہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے ایک تو نبوت ایک عہدہ ہے، اس کی بھی خواہش کریں گے، لیکن علامہ اقبال کی نظر میں کچھ اور نبی بھی ہیں جو اپنی نئی کتابیں، اپنے نئے فلسفے، اپنی نئی تھیوری لے کر کے آئیں گے،
اور لوگوں کو کہیں گے اے لوگو اب تمہارے لیے نجات محمد مصطفیٰ کی پیروی میں نہیں ہے، اب تمہارے لیے نجات کارل مارکس کی اس شائع شدہ کتاب میں ہے، اب تمہارے لیے نمونہ فلانا ہے، اب تم کو اس رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ مختلف قسم کے نظام تمہارے سامنے لائیں گے، نظام معیشت ان کا الگ ہوگا، نظام سیاست ان کا الگ ہوگا، نظام عدالت ان کا الگ ہوگا، وہ سارے کے سارے نظام کھوٹے نظام ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کے آگے جہاں ہمیں ان جھوٹے نبیوں سے بچنا ضروری ہے، وہاں ہمیں ان جھوٹے نظاموں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہمیں ہر جگہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا بیٹا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے جا رہا ہے، یا کوئی یہودی یا کوئی نصرانی یا کوئی بدھزم کا ماننے والا یا کوئی دہریہ بننے جا رہا ہے، کیا سائنس پڑھ کر کے یہ کہیں ملحد نہ بن جائے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اپنے اس وجود پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیبل لگاؤں گا، میں اپنے آپ کو چیک کروں گا کہ میں محمدی ہوں یا نہیں ہوں، کہیں مجھ سے یہودیت کی بو تو نہیں آ رہی ہے، کہیں مجھ سے دہریت کی بو تو نہیں آ رہی ہے، یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، کہ جب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود بھیجتا ہوں، از خجالت آب می گردد وجود، میرا سارا کا سارا وجود شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ عشق می گوید کے محکوم غیر، میرا اندر کا عشق کہتا ہے کہ تو غلام کسی اور کا ہے، تیرا چہرہ کسی اور کا، تیرا گھر کسی اور کا، تیری سواری کسی اور کی، تیری تہذیب کسی اور کی، تیرے رسم و رواج کسی اور کے، تو کہاں سے لگ رہا ہے تو ابو بکر کا پیروکار ہے، تو عمر کا پیروکار ہے، تو خالد بن الولید کا پیروکار ہے، کہاں سے جھلک رہا ہے تو مصطفیٰ کا ماننے والا ہے، کہاں سے جھلک رہا ہے کہ تیرا گھر ایک ایمان والے کا گھر ہے، کس بات سے تو اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ تو وہی ہے جس راستے پر تجھ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، خانہ تو از بتا مانند دیر، تیرا تو اندر کا گھر بتوں سے بت خانہ بن چکا ہے، تو نے قسم قسم کے بت بنا رکھے ہیں، شادی میں نمونہ کوئی اور بت ہے، سیاست میں نمونہ کوئی اور بت ہے، تعلیم میں نمونہ کوئی اور بت ہے، تہذیب میں نمونہ کوئی اور بت ہے، تو نہ معلوم کتنے بتوں کی پوجا کر رہا ہے، تو کیسے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار مان رہا ہے۔ خانہ تو از بتا مانند دیر، تانہ داری از محمد رنگ و بو، جب تک تیرا رنگ، تیری بو، تیری شکل، تیری عقل، تیری سوچ، تیرے دن، تیرے رات، تیرے رسم و رواج، تیری شادی، تیرا مرنا اور جینا، تیری عبادت، تیری مسجدیں، تیرے بازار، تیری عدالتیں، تیرا سب کچھ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ نہ کرے، تجھے یہ حق نہیں بنتا کہ تو محمد مصطفیٰ کا نام لے۔ تو کس منہ سے یہ نام لیتا ہے؟ لیکن کچھ جھوٹے آئیں گے، وہ یہ کہیں گے دجال قسم کے لوگ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت تھے تو رحمت تو جاری رہنی چاہیے، اس لیے کچھ اور نظاموں کی بھی ضرورت ہے رحمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس لیے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبوت مختلف صورتوں میں آگے چلے گی۔ اب اس نبوت کی ایک شکل یہ بھی ہوگی، اس بات کو ہم آج اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے، وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ وہ اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، جو قوانین آپ نے بنائے تھے، عدالت کے قوانین، جو آپ نے معیشت کے قوانین بنائے تھے، زندگی گزارنے کا جو دستور آپ نے بیان فرمایا تھا، وہ اب پرانا ہو چکا ہے، اب اس کے اندر نیا پن لانے کی ضرورت ہے، اب کچھ چیزیں نکالنے کی اور کچھ نئی چیزیں اس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا، اب نیا دور ہے، کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، یہ بھی جہاں وہ 30 جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، نئے لفظوں میں یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی ایک نبی ہوں، میں جو کردار، جو کریکٹر تمہارے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ سچ ہے، جبکہ اعلان ہو چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت منقطع ہو گئی،
یہ مطلب نہیں۔ آپ کے خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ نبوت اپنے کمال تک پہنچ گئی۔ نبوت کمال تک پہنچنے کا مطلب، ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ رات جب شروع ہوتی ہے، ایک ستارہ نکلتا ہے، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، دوسرا ستارہ نکلتا ہے، تھوڑی اور روشنی بڑھ جاتی ہے، ستارے نکلتے چلے جاتے ہیں، چاند آتا ہے، چاندنی پھیل جاتی ہے، صبح تک مختلف قسم کے ستارے نکلتے ہیں، لیکن جو ہی سورج کو نکلنا ہوتا ہے، نکلنے سے پہلے وہ صبح صادق کی شکل میں تھوڑی سی روشنی کو واضح کر دیتا ہے۔ وہ روشنی جو ہی نمودار ہوتی ہے، رات بھر کے تمام چمکتے ہوئے چراغ گل ہو جاتے ہیں۔ وہ گل نہیں ہوتے، وہ اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اس بات کا اعلان کر چکی ہوتی ہے کہ اب میری روشنی کے آ جانے کے بعد چاند کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں، فلاں ستارے کی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبوت ایک آسمان ہے، اس آسمان نبوت پر حضرت آدم کی شکل میں چاند چمکا، حضرت نوح کی شکل میں چاند چمکا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت یحییٰ و زکریا، دیگر تمام انبیاء کی شکل میں ستارے جگمگاتے رہے، اپنے اپنے دور میں وہ روشنیاں واضح کرتے رہے۔ لیکن جب جمال نبوی فاران کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوا، جب آپ علیہ السلام کی نبوت کا سورج طلوع ہو گیا، اب انسانیت ہر اعتبار سے بالغ ہو چکی ہے۔ اب انسانیت پر جو لبادہ اڑایا جائے گا دین اسلام کی شکل میں، شریعت محمدیہ کی شکل میں، قانون نبوی کی شکل میں، اب اس قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب اس سورج کو کسی کی چراغ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب یہ دین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے۔ کسی چیز میں ہم کو کسی کی رہنمائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو محمد مصطفیٰ کا غلام بنائیں گے۔ ہم اپنے گھروں میں ہم چپے چپے میں اعلان کریں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کو کسی اور کی غلامی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے ذہنی طور پر علامہ اقبال کے بقول کہ عجب کا گر مہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، علامہ اقبال ایک عجیب وجد میں آ کر کے کہتا ہے کہ لوگو تم کو کیا تعجب ہے، تم کو کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ اگر یہ سورج اور چاند اور ستارے میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو مجھ سے روشنی لینی پڑ رہی ہے۔ عجب کیا گر بہو پرویں میرے نخچیر ہو جائیں، اگر یہ میرے شکار میں آ گئے ہیں تو تم کو تعجب نہیں ہونے چاہیے کہ برفترا کے صاحب دولت بستم سرے خدرا، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس مالدار کا جو صاحب برفترا کے صاحب دولت بستم سرے خدرا، ہوتا کیا ہے جب کوئی آدمی شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ جال پھینکتا ہے اور شکاری اس جال کے اندر پھنس جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ کا جو جال ہے میں اس میں پھنسا نہیں ہوں، میں نے سارا اپنا خود اس کے اندر دے دیا ہے۔ میں سوچ کر کے، میں سمجھ کر کے، میں دنیا کے نظام کو پڑھ کر کے، میں نے یورپ کی لائبریریوں کا مطالعہ کر کے، میں نے یورپی نظام کو دیکھ کر کے، میں نے لندن اور پیرس کی سیر کر کے آیا ہوں۔ میں نے اب اپنا سر خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جال میں دے دیا ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، وہ تمام راستوں کا واقف کار تھا، اسے معلوم ہے کس راستے میں کس طریقے سے چلنا ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، وہ جس پر تمام رسولوں کی نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اپنے کمال تک نبوتیں پہنچ چکی ہے۔ مولائے کل، وہ سب کا آقا ہے کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، جس نے راستے کے غبار کو وہ مقام بخشا ہے کہ جو وادی سینا کو مقام حاصل تھا، کہ آپ کی غلامی کے ذریعے سے انسان کو وہ مقام ملتا ہے جو مقام وادی سینا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کرنے پر جو تجلی وہاں پر گری تھی، جو تجلی سے کوہ صبیر کو جو مقام ملا تھا، وہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ملتا ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ و عشق وسطی میں وہی اول، وہی آخر، وہی یاسی، وہی طٰہٰ، وہی قرآن، وہی فرقان۔ اسی نبی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن بھی کیا ہے؟ کان خلقہ القرآن، یہ قرآن بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نظام ہے۔
قرآن کو تھامیں گے، قرآن سے ہم محمد مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی کو اپنی زندگی کا نمونہ بنائیں گے، تو ہماری یہ سیرت کے جلسے بھی کامیاب رہیں گے، ورنہ یہ جلسے بھی ہمارے خلاف حجت بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ